اس کی آنکھ کھلی تو پھٹی پھٹی سی آنکھوں میں ایک دم سالار کا ہی تلاش شروع ہو گئی۔ اس نے سر گھما کر دیکھا، اس کی آنکھ کو بھوک لگی تھی مگر پورے کمرے میں کوئی نہیں تھا۔ اس نے آنکھوں کی کوشش کی اور اٹھ کر بیٹھ گئی۔ کمرے کو اس نے غور سے دیکھا تھا، کمرہ بے حد خوبصورت تھا مگر وہ بہت خوبصورت لگتا ہے کمرے کا مالک اس سے راضی ہو جاتا۔ اتنے میں دروازہ بجا اور اسے لگا وہ آ گیا ہے۔ بے سے آنکھوں کو دروازے پر لگا دیا۔ اس کی بھری آنکھیں مگر دروازہ کھلا تو کوئی ملازمہ تھی۔ ہاں، اس کا یونیفارم تھا جس سے پتہ چل رہا تھا وہ ملازمہ ہے، ورنہ وہ بہت پیاری تھی۔ زمل نے اسے کن اکھیوں سے دیکھا جب وہ آئی تھی، تب تو یہاں کوئی نہیں تھا، پھر یہ اچانک کہاں سے آئی؟ وہ اس لڑکی کو غور سے دیکھنے لگی جو کہ مختلف کھانوں سے سجی ٹرالی گھسیٹ کر اندر آ گئی۔ اس نے مسکرا کر زمل کو گریٹ کیا۔ زمل ایک پل کو ساکت رہ گئی، وہ واقعی بہت خوبصورت تھی۔ اگر تو وہ سالار کی ملازمہ تھی تو مان جانے کے بعد اس بات پر جنگ ہونے والی تھی۔ وہ لڑکی اس کے آگے ایک چھوٹی سی سنگل ٹیبل ٹائپ سٹول رکھ چکی تھی جو گرے کلر کا بہت خوبصورت تھا۔ سر کہہ کر گئے تھے آپ کو کھانا کھلا دوں، ویسے تو میں یہاں آتی نہیں مگر جب مہمان آتا ہے تب سر بلا لیتے ہیں۔ کون خاص مہمان؟ وہ ایک دم بولی۔ لڑکی نے اس کی بے تابی پر حیرانگی سے دیکھا۔ جیسے اولیویا میم، خاص کر جب وہ آتی ہیں تب مجھے سر بلا لیتے ہیں مگر سر یہاں نہیں ہوتے۔ وہ اکثر سر سے بحث کرتی ہیں کہ جب وہ آتی ہیں تو سر کا کام بڑھ جاتا ہے، بس یہی۔ خیر آپ کیوں پوچھ رہی ہیں؟ وہ اس کی پلیٹ میں کھانا نکالتی بولی۔ کیونکہ میں اسی سر کی بیوی ہوں۔ غصے سے سرخ ہوتی وہ بولی۔ جی؟ وہ حیرانگی سے اسے دیکھنے لگی گویا شاکڈ ہو گئی ہو۔ زمل البتہ مطمئن سی اسے دیکھ رہی تھی۔ جی ہاں، اور تقریباً 2 سال سے شادی شدہ ہیں وہ، اور میں ہی ان کی بیوی ہوں، وہ جتا گئی، جبکہ وہ لڑکی سر ہلا گئی۔ یہ اولیویا کون ہے؟ زمل نے کھانا دیکھے بنا پوچھا۔ کوئی نہیں میم، وہ لڑکی سنبھل گئی۔ سچ بتاؤ مجھے، وہ بازیت ہوئی۔ وہ ایکچولی یہ بات آپ سر سے پوچھ لیجیے گا۔ اس لڑکی نے صاف انکار کیا اور زمل اس کو گھور کر رہ گئی۔ مجھے نہیں کھانا، اس نے کہا۔ میم آپ کی ڈرپ بھی ختم ہو گئی ہے، میں یہ ہٹا دیتی ہوں، پھر آپ کھانا کھا لیں۔ وہ بولی۔ نہیں، پہلے سالار کو بلا دو پلیز، وہ اداسی سے بولی تو وہ لڑکی مسکرا دی۔ میم سر باہر دیر پہلے ہی وہ آتے ہی ہوں گے، وہ کہہ کر اس کی ڈرپ اتارنے لگی۔ زمل نے سر ہلا دیا۔ اس نے اس کو فرسٹ ایڈ کیا اور اب آپ کچھ کھا لیں، وہ بولی تو زمل نے سر نفی میں ہلا دیا۔ میں انہی کے ساتھ کھاؤں گی، زمل نے تو جیسے طے کر لیا تھا۔ اس لڑکی نے زیادہ فورس نہیں کیا اور اس کے پاس سے جانے لگی۔ پلیز بتا دو اولیویا کون ہے؟ زمل کے بعد میں ایک ہی بات ٹھہر گئی تھی۔ وہ لڑکی چپ ہو گئی۔ آپ نیٹ پر سرچ کر لیں۔ زمل کو غصہ آنے لگا۔ میں ان کی بیوی ہوں اور میں آرڈر دے رہی ہوں، تم مجھے سب بتاؤ۔ وہ غصے سے ہی سردی الگ لگ رہی تھی، اوپر سے یہ لڑکی جلا رہی تھی، جبکہ کھانا دیکھ کر تو بھوک نے بھی انگڑائی لے لی تھی۔ اولیویا میم سے جلد ہی سر شادی کرنے والے ہیں، میں نہیں جانتی اب کیوں یا کیسے، بس اتنا جانتی ہوں میم نے خود سر کو پرپوز کیا تھا اور سر نے ایکسیپٹ کر لیا تھا۔ زمل پر بجلیاں گرا کر وہ آرام سے کھڑی ہو گئی۔ زمل کا دماغ آگ بگولا سا ہو گیا۔ میں تمہارے سر کا دماغ سیٹ کر دوں گی اچھے سے، وہ بھڑک کر بولی، جبکہ وہ لڑکی باہر چلی گئی۔ زمل پیچھے تپ رہی تھی۔ کیسے وہ کسی بھی انگریزنی سے شادی کر سکتا تھا؟ یہ کیا طریقہ تھا بھلا؟ ہاں، اس سے غلطی ہوئی تھی اور وہ بہت غلطیاں کر دیتی تھی، مگر کسی اور سے شادی تو نہیں کرنی چاہیے تھی۔ اس کی آنکھیں بھیگ گئیں، وہ اس کی منتظر تھی۔ اپنے اوپر سے بلینکٹ اتار کر اس نے ایک طرف رکھا اور جلتی بھونتی اٹھی، جبکہ جاتے جاتے نظر تکیے پر گئی۔ سالار، اس نے تکیے کو زور زور سے مکے مارے۔ میں کسی اور کا نہیں ہونے دوں گی آپ کو، وہ گھور کر تکیے کو بولی اور تکیہ وہیں پھینک کر نیچے آ گئی۔ نیچے کوئی نہیں تھا سوائے اس لڑکی کے جو کچن میں کچھ کر رہی تھی۔ کتنی بار آئی ہیں وہ یہاں، اور سالار کہاں ہوتے تھے؟ وہ جیلس بیویوں کی طرح سوال کر رہی تھی۔ جی بہت بار، اور اس بار 4 مہینے سے نہیں آئی ہیں۔ مجھے سر نے آج 4 ماہ بعد کال کی تھی، ورنہ 6-7 مہینے تو وہ تقریباً ہی یہیں ہوتی تھی۔ زمل نے گہرا سانس بھرا، یہ سب جان کر بہت مشکل تھا۔ سالار بھی اس کے ساتھ ہوتے تھے؟ وہ چپتی نظروں سے اسے دیکھنے لگی۔ جی نہیں، جب وہ ہوتی تھی تو فیروز سر بھی یہیں رکتے تھے اور میں بھی، اور سر تو زیادہ تر اپنے روم میں یہ کام میں ہوتے تھے۔ ہاں، سر نے جب فلم بنائی تھی ان کے ساتھ تب ان کے ساتھ بھی ہوتے تھے، زیادہ تر سیٹ پر گھر نہیں آتے تھے تب۔ ٹھیک ٹھیک، وہ غصے سے بولی اور صوفے پر بیٹھ گئی۔ کچھ دیر انتظار کرنے کے بعد جب وہ لڑکی بھی نہیں گئی تو زمل نے اس کی طرف دیکھا۔ تم نے کب جانا ہے؟ جی میم، میں جا رہی ہوں۔ وہ لڑکی اپنی ہنسی روک کر اپنا سامان سمیٹ کر اٹھ گئی۔ ویسے تمہیں دیکھ کر لگتا نہیں تمہیں اردو آتی ہوگی، زمل نے کہا تو وہ مسکرا دی۔ سر نے ہی سکھائی تھی۔ زمل ایک دم جھٹکے سے مڑی، جبکہ وہ لڑکی دروازہ کھول کر باہر نکل گئی۔ اس وقت وہ صحیح معنوں میں جل کر راکھ ہوئی تھی۔ وہ سال بھر کی اذیت کا
شکار رہی اور یہاں کلچھرے اڑا رہے تھے۔ اس نے منہ بسوڑ لیا۔ کچھ دیر مزید وہ یوں ہی گھر دیکھتی رہی، انتظار کرتی رہی، مگر سالار نہیں آیا۔ اس نے گلاس وال سے باہر دیکھا۔ سرد رات اتر آئی تھی۔ وہ اپنا اور سالار کا نام دھند زدہ شیشے پر لکھ رہی تھی، تبھی پیچھے سے دروازہ کھلا اور وہ ہاتھ رگڑتا اندر داخل ہوا۔ جمل فوراً مڑی۔ سالار اسے دیکھ چکا تھا۔ اس نے نظر پھیر لی، اوور کوٹ اتارا، بالوں میں ہاتھ پھیرا اور ہیٹر تیز کر دیا۔ باہر اتنی سردی تھی، اسے لگا وہ کلفی بن جائے گا۔ تبھی اس نے ایسا کیا اور اوپن کچن میں آ گیا، جہاں اس نے باؤلز کھول کر دیکھے کچھ کھانے کے لیے۔ جمل اس کے نزدیک آ گئی۔ سالار خود سے کافی بنا رہا تھا۔ تم نے کچھ کھایا ہے؟ وہ بولا۔ جمل کا دل ایک دم ڈوب کر اٹھ رہا تھا۔ اسے بالکل امید نہیں تھی بولے گا اس سے۔ سالار نے مڑ کر اس کی طرف دیکھا۔ وہ آنکھیں کھولے بنا حرکت کے کھڑی تھی۔ آنکھوں میں صاف واضح تھا کہ اسے امید نہیں تھی اس کے بولنے کی۔ سالار نے دوسرا کپ بھی اٹھایا اور اس کے لیے چاکلیٹ کافی بنانے لگا۔ تمہیں فیور تھا نا؟ وہ پھر سے بولا۔ جمل کی آنکھیں ڈبڈبا گئیں، مگر بولنے کی سکت نہیں رہی تھی۔ سالار نے اپنے لیے کافی بنا کر اس کے لیے بھی بنائی اور کپ اس کے آگے رکھ دیا۔ پی لو، سردی نہیں لگے گی، اس نے کہا، اور اپنا کپ لے کر وہ اوپن ہال میں رکھے بڑے سارے صوفے پر بیٹھ گیا۔ جھک کر اپنی ساکس اتاری اور ایل سی ڈی چلا لی۔ وہاں اس کی مووی کی ریٹنگ دکھ رہی تھی، جسے وہ مسروق سے انداز میں دیکھ رہا تھا، اور مختلف دوسری چیزوں کو بھی جمل نے سر جھکا لیا۔ جو وہ سمجھی تھی ویسا کچھ نہیں تھا۔ جمل خود میں ہمت نہیں پاتی تھی اس تک جانے کی، جبکہ پہلے وہ ارادہ کر چکی تھی کہ وہ اس سے لڑے گی، مگر اب ساری ہمتیں ختم ہو گئی تھی۔ وہ ہمت باندھتی اس تک پہنچی اور اس کے پاس بیٹھ گئی۔ سالار کی نشست میں کوئی فرق نہیں آیا تھا، البتہ اس کے کپ اس کے ہاتھ میں نہیں تھا۔ اس نے ترچھی نظر سے 1 منٹ کے لیے جمل کو دیکھا، جو اس سے کچھ کہنے کے لیے بہت محنت کر رہی تھی۔ تم نے کافی نہیں پینی؟ اس نے پھر سے سوال کیا۔ بے تاثر چہرہ تھا۔ یہ والی پینی ہے، وہ بولی۔ سالار نے اپنا کپ دیکھا اور کپ اس کے ہاتھ میں دے دیا۔ جمل ایک دم پلکیں جھپک جھپک کر اس کی طرف دیکھنے لگی۔ پیو سنجیدگی سے اسے دیکھنے لگا۔ جمل نے کالی سی کافی دیکھی۔ اس کافی میں تو کافی ساری چاکلیٹ تھی، مگر اس میں تو صرف کالا پانی تھا۔ پیو، اس نے پھر سے کہا۔ جمل نے سر ہلایا اور گرم گرم کافی کے مگ کو لبوں سے لگایا۔ اس کی خوشبو بھی کڑوی تھی۔ وہ حلق میں سانس اتارتی آنکھیں زور سے بند کر کے اس کافی کا گھونٹ بھر گئی، اور اگلا لمحہ حیران کن تھا۔ ابھی اس نے گھونٹ حلق میں اتارا نہیں تھا، ساری زبان کڑوی ہو گئی تھی۔ سالار نے اس کے بالوں میں ہاتھ سختی سے حائل کیا اور مٹھی میں اس کے بال جکڑ کر اس کے چہرے پر جھکا۔ جمل اس کے لمس پر ایک دم آنکھیں کھول گئی، جبکہ سالار اپنا کام ختم کر چکا تھا۔ جمل کے منہ میں کافی نہیں رہی تھی۔ سالار نے ایک جھٹکے سے اسے دور کر دیا۔ جو کام نہیں کر سکتی اسے کرنے کی کوشش بھی نہ کرو، اس نے سرد لہجے میں کہا، اور وہاں سے اٹھ گیا، جبکہ اپنا کپ بھی ہاتھ میں لے لیا۔ جمل تو اس کے لمس پر اپنے دل کی بے ترتیب دھڑکنوں میں ہی الجھی ہوئی تھی۔ سالار، وہ ایک دم اسے پکار گئی۔ سالار رک گیا، خاموش نظروں سے اسے دیکھنے لگا۔ جمل کو سمجھ نہیں آیا کیسے اسے کہے کہ وہ اسے معاف کر دے۔ وہ کچھ نہیں بول پائی تھی، مگر سالار نے بس چند لمحے انتظار کیا اور پلٹ گیا۔ جمل کو خود پر غصہ آیا تھا۔ وہ اوپر چلا گیا تھا، جبکہ وہ اس اتنے بڑے گھر میں اکیلی کھڑی رہ گئی تھی، جبکہ جیسے ہی وہ کمرے میں داخل ہوا، پیچھے سے سارے گھر کی لائٹس آف ہو گئی۔ جمل اندھیرے میں پریشان ہوتی خوفزدہ سے اوپر بھاگی تھی اور سیدھا کمرے میں گھس گئی۔ یہ سب بہت مشکل تھا، وہ جانتا تھا وہ کچھ نہیں کر پائے گی، پھر بھی وہ ایسے بن گیا تھا۔ غلطی بھی تو اس کی اپنی تھی، اور کرنا بھی اسے کچھ نہیں آ رہا تھا۔ اسے رونا آنے لگا اوپر آ کر بھی۔ وہ ایل سی ڈی دیکھنے میں مگن ہو گیا تھا، مگر ڈریس بھی چینج کر چکا تھا۔ کھانا نہیں کھایا تم نے؟ وہ اس کی جانب دیکھنے لگا۔ جمل نے زور سے سر ہلا دیا نفی میں۔ سالار نے ایک نظر اس کی پریشان حال گھبرائی ہوئی صورت دیکھی۔ اس کے گال پر سالار کی انگلیوں کا نشان تھا، اور یہی بات اس کو تکلیف دے رہی تھی۔ تبھی وہ اس سے بول پڑا تھا، کھانا کھا لو۔ وہ نرمی سے بولا، نہیں کھانا۔ وہ رو دی۔ سالار اس کے بعد کچھ نہیں بولا، بیڈ پر لیٹ کر آرام سے ٹی وی دیکھنے لگا۔ جمل اس کی سرد مہری پر یوں ہی روتی رہی اور اس کی سسکیوں کی آواز سن رہا تھا، مگر پھر بھی کچھ نہیں بولا تھا، اور لائٹ بھی بند کر دی۔ ایل سی ڈی کی روشنی تھی صرف روم میں۔ آج اس نے اندھیرے پر اس کے گھبرانے پر یہ بھی نہیں کہا تھا کہ میں ہوں ادھر۔ جمل اس سے فاصلے پر تھی۔ وہ بیٹھے بیٹھے ہی اسے دیکھتے دیکھتے ہی سو گئی۔ اس کی بھاری سانسوں کی آواز سن کر سالار نے بیٹھ کے ایک طرف ڈھیر بھری جمل کو دیکھا اور لائٹ آن کی۔ کمبل اپنے اوپر سے ہٹا کر اس نے جمل کا ہاتھ پکڑ کر اپنی طرف کھینچا تھا۔
وہ اس کی طرف آ گئی، نیند میں بھی ایسا احساس نہ کر سکی کہ وہ اب اس کے پاس ہے۔ سالار نے ٹھنڈ کی وجہ سے اس پر کمبل دیا، مگر وہ اب بھی سکڑے سمٹی ہوئی اپنی ٹانگیں اور ہاتھ جوڑے ہوئے تھی۔ سالار نے پہلے اس کے ہاتھ کھولے اور پھر ٹانگیں، اور اپنے بازوؤں میں بھر لیا اسے، جبکہ نظریں خاموش تھیں، زبان خاموش تھی۔ اس نے اس کا سر اپنے بازوؤں پر رکھا، زمل جیسے اس میں سما گئی۔ سالار اس کے نیلے ہوئے گال کو دیکھنے لگا۔ اس کے گال پر اس نے اپنی انگلی کی پور رکھی اور اس کو سہلانے لگا۔ آئی ایم سوری، بس اتنا کہا تھا اور اس نے اور اپنی آنکھیں بند کر لیں۔ زمل جو جاگ رہی تھی، اس نے یہ سب محسوس کیا تھا جو سالار نے اس کے ساتھ کیا، اور جب اس نے سوری کہا تو زمل کا مقام ایسا تھا کہ شرمندگی سے زمین میں گڑ جائے۔ یہ تھپڑ ہاں اسے جسمانی تکلیف سے زیادہ دلی تکلیف دے گیا تھا۔ اس نے سب کی مار کھائی تھی اور اپنا اب اضافہ سالار کے نام کا بھی ہو گیا تھا، اور اس نے اس بات کو اہمیت بھی نہیں دی تھی کہ شاید وہ ڈیزرو کرتی تھی، مگر یہ مار پیٹ تو بچپن سے ہی وہ سہتی آئی تھی۔ اور اس وقت جب اس نے اس کے گال پر لمس چھوڑتے ہوئے آئی ایم سوری کہا تھا، زمل نے اپنے آنسوؤں سسکیوں کو حلق میں ہی اتار لیا کہ کہیں وہ محسوس نہ کر لے۔ وہ بہت نرم دل انسان تھا، حساس، نہ جانے اتنے عرصے اپنے رشتوں سے دور کیسے گزارے تھے اس نے، اور وہ ایک معذرت نہیں کر پائی تھی اب تک اس سے۔ انہی سوچوں میں گم وہ بھی جلدی سو گئی تھی۔ وہ صبح اٹھی تو سالار اس کے پاس نہیں تھا۔ وہ جلدی سے اٹھ کر نیچے جانے لگی کہ خود کو شیشے میں دیکھا۔ اس نے واش روم کو ایک نظر دیکھا، پھر خیال آیا اس کے پاس تو کپڑے نہیں ہیں۔ وہ ایک دم مسکرائی اور جلدی سے وارڈروب میں داخل ہوئی۔ کتنی خوبصورت تھی اس کی وارڈروب، اور اس میں سے اس نے سالار کی شرٹ اور پینٹ کھینچی اور لے کر واش روم میں چلی گئی۔ گرم پانی سے شاور لے کر اس نے وہ کپڑے پہنے۔ وہ خوش تھی بہت، اس کے کپڑے اچھے لگ رہے تھے، مگر جب وہ باہر آئی تو اسے محسوس ہوا کہ بے حد سردی ہے اور اس نے شاور لے کر بہت غلط کر لیا تھا۔ وہ ہاتھ رگڑتی جلدی سے نیچے آئی اور سالار کو ڈھونڈنے لگی، مگر وہ تو پورے گھر میں نہیں تھا۔ وہ اداس ہو گئی، مگر سوچ چکی تھی کہ وہ اب منا لے گی اس کو۔ اس نے کیبنٹ پر رکھے اپنے ناشتے کی طرف دیکھا اور مسکرا دی۔ اس سے بھوک لگی تھی بہت، اس نے ناشتہ کیا اور فریج کھول کر اور بھی سامان کھایا، اور تھوڑی دیر بعد اسے یاد آیا کہ وہ تو موبائل لے کر آئی تھی اور گھر والے اس کی کال کا ویٹ کر رہے ہوں گے۔ وہ جلدی سے اپنا سامان دیکھنے لگی۔ اس کا سامان کہاں تھا؟ وہ اپنی شرارت پر مسکرا دی کہ اس نے کتنی معصومیت سے سوچ لیا تھا کہ اس کے پاس کپڑے نہیں، مگر خوش تھی اس کے کپڑوں میں۔ تبھی یوں ہی وہ پہنے اپنے بیگز جو کہ ایک سائڈ پر کل سے یوں ہی رکھے تھے، کھولے اس نے بیگز تو اپنے سیل فون نکالا اور اسے آن کیا۔ زین نے اسے سم ڈلوا دی تھی، تبھی سب کو اس کا نمبر معلوم تھا۔ آسانی بھی ہو گئی تھی، اس نے فون آن کیا، کال آ رہی تھی، اس نے جلدی سے پک کر لی۔ دوسری طرف نین تھی۔ لڑکی تم تو جا کر بھول بھال گئی ہو، وہ خفگی سے بولی، سب یہاں تمہیں فون کرتے رہے اور تم وہاں جا کر موج مستیاں کرنے لگی۔ وہ معنی خیزی سے ہنسی۔ زمل نے اداسی سے منہ پسوڑ لیا۔ ایک معافی تو مانگ نہیں سکی تھی وہ؟ کیا ہوا، سالار زیادہ غصے میں ہے کیا؟ بھابھی مجھے سمجھ نہیں آتا میں کیسے سوری کروں انہیں، وہ بولی، جبکہ زین کو غصہ آ گیا۔ یار تم کس قدر احمق لڑکی ہو، وہ غصے سے بولی۔ زمل آنکھیں جھکا گئی۔ تمہارا شوہر ناراض ہے تم سے زمل؟ تم نے اس کی دلجوئی نہیں کی اب تک؟ نین کو حیرانگی ہوئی اس لڑکی پر۔ یہ تو ڈرپوک تھی ضرورت سے زیادہ، یا بے وقوف۔ میں زمل کچھ نہیں بول پائی۔ بس بہت ہو گیا، یہ تو شکر ہے اس وقت سب سو رہے ہیں، کسی نے تمہیں کال نہیں کی۔ اب تم میری بات سنو اور جو میں کہوں گی تم وہ کرو گی، ورنہ تم… بس ٹھیک ہے پھر، ہم سب کا تم سے کوئی واسطہ نہیں، وہ بولی۔ انداز دھمکیانہ تھا۔ وہ اپنے کنسرٹ کی تیاریوں میں مشغول تھا۔ کافی بڑا کنسرٹ تھا اور کافی پیسہ لگا ہوا تھا۔ وہ اپنی پریکٹس کر رہا تھا، جبکہ اس کے میک اپ آرٹسٹ، اس کے کیمرہ مین، اس کے باقی سب ورکرز بھی ساتھ تھے۔ تبھی اولیویا روم میں داخل ہوئی۔ کیسے ہو، وہ انگلش میں بولی تھی۔ آئی ایم فائن، تم کافی لیٹ ہو، وہ بولا ناگواری سے۔ ایکچولی میں ذرا شاپنگ کرنے گئی تھی، لیکن ناراض مت ہو، میں جانتی ہوں تمہیں انتظار کی عادت نہیں، وہ بولی اور اس کا گال تھپتھپایا۔ سالار نے اپنا چہرہ موڑ لیا اور اپنے سنگر کی طرف دیکھا جو اسے لیرکس دکھا رہا تھا۔ اس کا بینڈ بھی موجود تھا۔ اولیویا بھی کام کی جانب متوجہ ہوئی اور وہ سب تا دیر وہاں پریکٹس کرتے رہے۔ ان کی پریکٹس کے دوران ڈائریکٹرز بھی آئے تھے۔ وہ کافی تھک کر واپس لوٹا تھا۔ ایک نظر پورے گھر کی طرف دیکھا، وہ کہیں نظر نہیں آئی تھی۔ اس نے معمول کی طرح کافی پی۔ فیروز بھی اندر داخل ہوا۔ سر، آئی ایم سوری پلیز، وہ بالآخر زچ ہو کر بولا۔ آج پورا دن سے سالار اسے اگنور کر رہا تھا۔ جسٹ لیو، سالار بولا غصے سے۔ اچھا ٹھیک ہے، یا آپ مار لیں۔ کیوں، میں جنگلی ہوں؟
وہ گھور کر بولا تو کم از کم بولے تو صحیح یار۔ وہ بولا میرا موڈ نہیں تمہاری شکل بھی دیکھنے کا، اور ہاں اولیویا کو دور رکھنا، کبھی منہ اٹھا کر یہاں آ جائے، اس نے حکم دیا۔ اوکے، وہ بولا۔ جاؤ اب، سالار نے کہا، مگر یار کیا آدمی ہے تو، پیچھے پڑا ہوا ہے صبح سے۔ صبح سے وہ ضد ہو کر چلایا تو فیروز کو کچھ تسلی ہوئی۔ اوکے اوکے، جا رہا ہوں۔ ہاں دفعہ ہو جاؤ، وہ بولا تو وہ باہر نکل گیا، جبکہ سالار کافی کا کپ ہاتھ میں لے کر اوپر آ گیا۔ روم کا دروازہ کھولا تو کمرے میں اندھیرا تھا۔ ایک دم وہ گھبرا گیا۔ وہ تو اندھیرے میں کبھی نہیں رہ سکتی تھی، اگر روم میں بھی نہیں تھی تو کہاں تھی؟ کافی کا کپ وہیں چھوڑ کر اس نے ایک دم لائٹس آن کی۔ زمل، وہ پریشانی سے بولا تو زمل کو سامنے کھڑا دیکھا، ایک لمحے کے لیے دنگ رہ گیا۔ سرخ پاؤں تک آتے فراک میں اپنے خوبصورت حسن کو مزید دو آتشاں کیے وہ بیڈ کے پاس کھڑی تھی، جبکہ ہاتھوں پر مہندی بھی لگی ہوئی تھی، لمبے سیاہ بال کھلے ہوئے تھے، چہرے کے نقوش کو میک اپ سے سجا سنوار کر اور بھی دلکش بنا لیا تھا۔ وہ سانس روکے اسے دیکھ رہا تھا۔ زمل اس کے نزدیک آنے لگی، نظریں جھکی ہوئی تھیں، مگر پھر بھی وہ چلتی ہوئی اس کے پاس آ رہی تھی۔ دوپٹہ بیڈ پر رکھا ہوا تھا، جبکہ انگلیوں کو کنفیوز ہو کر وہ چٹکا رہی تھی۔ وہ عین اس کے سامنے آ کھڑی ہوئی۔ سالار اپنی جگہ سے ہل بھی نہیں سکا۔ ہاں وہ اتنی حسین لگ رہی تھی، اور انتہا تو تب ہوئی جب اس نے اس کی طرف پشت کی اور اپنے ریشمی بالوں کو اپنے ہاتھ سے گردن پر سے ہٹا لیا۔ گردن پر بلیک پین سے بڑا سا سوری لکھا تھا۔ اس کی سفید ملائی جیسی رنگت پر یہ لفظ لکھے سالار کے دل کی دھڑکنیں بڑھا گئے۔ اس نے معصومیت سے بت بنے سالار کو دیکھا تھا۔ سالار کے چہرے پر غصے کی لہریں اٹھیں، آج اس کی بس ہو گئی تھی۔ اس بکری نے خود اپنے پاؤں پر کلہاڑی ماری تھی۔ اس نے دروازہ دھاڑ سے بند کیا اور زمل کو ایک طرف دیوار کی طرف دھکیل کر دیوار سے پن کر دیا۔ زمل نے ایک دم لبوں کو دانتوں تلے دبا لیا۔ بہت زور سے اس کی کمر دیوار سے ٹکرائی تھی۔ کس نے سکھایا ہے یہ سب تمہیں؟ وہ اس کے چہرے پر آئے بالوں کو اپنی انگلی کی حرکت سے پیچھے کرتا اس کے چہرے کے بے حد نزدیک ہوتا بول اٹھا، یہاں تک کہ اس کی سانسیں زمل کے چہرے سے ٹکرانے لگیں۔ آپ مجھے معاف کر دیں، میں آپ کا ہاتھ نہیں چھوڑنا چاہتی تھی۔ وہ دکھ بہت بڑا تھا، میں جانتی ہوں، مگر میں یہ چاہتی تھی کہ آپ اپنوں کے بیچ میں رہیں۔ اچھا، تو تمہیں اندازہ تھا کہ میرا دکھ بہت بڑا ہے؟ اسے دیوار سے دور دھکیلتا وہ اس کی کلائی موڑتا سختی سے بولا۔ زمل کے سارے بال اس جھٹکے سے آگے آ گئے۔ سالار، وہ ہاتھ میں اٹھنے والی درد سے ایک دم پریشان سی ہو گئی۔ بتاؤ مجھے، تمہیں پتہ تھا میرے دل پر کیا گزری، اور تم نے کتنے آرام سے میرے ہاتھ سے ہاتھ نکال لیا۔ وہ اس کی پشت پر فراق کی بندھی ڈوریوں کو ایک جھٹکے سے کھول گیا۔ ریشمی فراق اس کے شانوں پر پھسلتا چلا گیا۔ نہیں، میں جانتی تھی آپ کو اپنوں کے ساتھ رہ کر ہی خوشی ملتی ہے، میں بس اتنا چاہتی تھی کہ آپ ادھر ہی رہیں۔ کیوں ادھر ہی رہوں؟ وہ اس کی گردن میں ہاتھ ڈالتا پوچھنے لگا۔ وہ سب آپ کو مس کرتے ہیں سالار، اس وقت تمہاری اور میری بات ہو رہی ہے۔ وہ اس کے کان کے قریب جھکتا بولا۔ زمل نے تھوک نکلا، مجھ سے غلطی ہو گئی ہے، میں نے آپ کو بہت یاد کیا، آپ جانتے ہیں نا۔ وہ اس کے چہرے پر ہاتھ رکھنے لگی۔ ڈونٹ ٹچ می، اس نے اس کا ہاتھ جکڑا اور اس کے دونوں ہاتھوں کو جکڑ کر اسی کے دوپٹے سے باندھ دیے۔ آپ جو سزا دیں گے قبول ہے۔ وہ اپنے آپ کو ہر سزا کے لیے تیار کرتی، اس کی نظروں کو اپنے شانوں پر پھسلتی دیکھتی، پھولتی سانسوں کو قابو میں کرتی بولی۔ سالار اسے خاموش نظروں سے دیکھتا رہا۔ زمل نے بھی نگاہیں اٹھا لی، شرمندہ شرمندہ سی نظریں۔ تمہیں معاف کر کے مجھے کیا فائدہ ہوگا؟ تم ایک بے حس لڑکی ہو، تمہیں اچھا لگتا ہے میری انسلٹ کر کے؟ اس کے ہاتھوں کی بے باک حرکت پر زمل نے مٹھیاں بھیج دیں۔ ایسا نہیں ہے، میں اپنے لیے کیے پر بہت شرمندہ ہوں، وہ نم آنکھوں سے بولی تھی۔ میں تمہاری جان پر بنا دوں گا، وہ سب مت کہو جو تم سہ نہ سکو۔ اس کے چہرے کو ہاتھ میں جکڑتا وہ سختی سے بولا۔ مجھے سب قبول ہے، وہ بولی، مجھے صرف آپ چاہیے ہو سالار۔ میں نے بہت وقت گزار دیا اپنی بے وقوفی سے، وہ بولی، بھیگی آنکھیں۔ اچھا، تو تمہیں بھی احساس ہے؟ وہ غصے سے بولتا اس کے گال پر کاٹ گیا۔ زمل نے اس کی ہر سزا قبول کر لی تھی۔